السلام علیکم. فرحت اشتیاق کے اسکرپٹ رائٹنگ کورس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج ہم سیکھتے ہیں کہ ون لائنر کیسے لکھا جاتا ہے. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ون لائنر دراصل کہانی کے مکمل خلاصے یعنی سناپسس کو کہا جاتا ہے، جو کہ آئیڈیلی 4 سے 5 صفحات میں مشتمل ہونا چاہیے. ون لائنر کیوں لکھا جاتا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں جیسے کسی مووی کا ٹریلر دیکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مووی دیکھی جائے یا نہیں. اسی طرح ایک رائٹر کا ون لائنر پڑھ کر چینلز اور پروڈکشن ہاؤس یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پہ ڈرامہ بنایا جائے کہ نہیں. آپ ون لائنر کو اپنا میک اٹ اور بریک اٹ ٹول سمجھ لیں. آپ کا ون لائنر اتنا بہترین اور بھرپور لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ ابتدائی چند لائنز پڑھ کر ہی وہ پڑھنے والے کی توجہ حاصل کر لے. اب ہم آتے ہیں کہ ون لائنر میں ہونا کیا کیا چاہیے. اس کا سادہ ترین فارمولا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دماغ میں اپنی مکمل کہانی سوچ لیں. جب سوچ چکیں تو اسے لکھنے کے مرحلے پر آئیں. اب ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ون لائنر لکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں. سب سے پہلے مختصر لفظوں میں اپنی کہانی کی تھیم بتائیں، یعنی یہ محبت، نفرت، بدلہ، قربانی، اثار، وفا کس جذبے پر مبنی کہانی ہے. کہانی کا جونرا کیا ہے. یہ کہانی حق پرستی اور انصاف پسندی کے جذبوں کے گرد گھومتی ہے. مثال کے طور پہ یہ کہانی حق پرستی اور انصاف پسندی کے جذبوں کے گرد گھومتی ہے. لاہور کے بھاگتے دوڑتے شہر میں اریبہ، جو ایک نوجوان، ذہین اور ایمبیشیس لڑکی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ نارمل خوشگوار زندگی گزار رہی تھی. مگر پھر ایک روز جب اس کے استاد اور مینٹور سینئر وکیل ہادی صاحب کا ان کے آفس ہی کے سامنے قتل ہو گیا، تب اریبہ کی زندگی میں کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا. اریبہ اس قتل کے ساتھ ہی سازشوں کے ایسے خوفناک جال میں پھنسی جس نے اس کے کریئر اور زندگی دونوں کو داؤ پر لگا دیا. یہ انٹروڈکشن دینے کے بعد اب آپ کے مختصر لفظوں میں اپنی کہانی سنانی ہے. آپ اپنی کہانی میں کیا تھیم سیٹ کر رہے ہیں وہ بتائیں. آپ کا ورلڈ جو آپ اس کہانی میں تخلیق کریں گے وہ کیسا ہوگا. کرداروں کا تعلیمی بیک گراؤنڈ، سوشل اسٹیٹس، ان کی شخصیت کس طرح کی ہوگی بتائیں. جیسا کہ ہماری اس کہانی میں اریبہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، حال ہی میں لاء کا ایگزام پاس کیا ہے اور اپنے محترم اور پسندیدہ استاد ہادی صاحب کی مایا ناز اور بڑی لاء فرم میں اسے ہادی صاحب کے بدولت فوراً ملازمت مل گئی ہے. ہادی صاحب کا کردار اریبہ کے گھر کے افراد کے مختصر تعارف اور اریبہ کا آگے جا کے جو ہیرو بنے گا احمر، اس کا تعارف. فرض کر لیتے ہیں احمر ایک جرنلسٹ ہے. مین کیریکٹرز کی شخصیات کی خوبیاں اور خامیاں مختصر لفظوں میں بتائیں یہاں. مثال کے طور پہ اریبہ پرخلوص اور سچی لڑکی ہے. ہادی صاحب اصولوں پر ڈٹ جانے والے آدمی ہیں. احمر کو مشہور اور بڑا صحافی بننے کا شوق ہے. یہاں خاص ٹپ یہ ہے کہ اس تمام تفصیل کو ایموشنل رکھا جائے. ہمارا فوکس پلاٹ سے زیادہ کہانی اور کرداروں کی ایموشنل ڈیپتھ پر ہونا چاہیے. یاد رکھیں چینلز اور پروڈکشن ہاؤس آپ کی کہانی سے آپ کی ایموشنل ڈیپتھ کی وجہ سے جڑیں گے. پلاٹ کا نمبر بعد میں آئے گا. دوسری ٹپ یہ ہے کہ اپنے ہیرو اور ہیروئن کی شخصیتوں کی کوئی نہ کوئی خاص بات، اچھی یا بری، ضرور ہائی لائٹ کریں جو آپ کے کرداروں کو منفرد بناتی ہو. آپ کے لیے ایک رائٹنگ اسٹائل ٹپ یہ بھی ہے کہ ون لائنر ہمیشہ تھرڈ پرسن میں اور پاسٹ ٹینس میں لکھا جائے گا. الگ الگ پیراگراف بنا کے کہانی کا خلاصہ لکھیں. کہانی کے شروع میں کردار کہاں کھڑے ہیں اور ان کی زندگیاں کیسی ہیں، یہاں سے اپنی کہانی شروع کریں. یہ آئیڈیلی آپ کا دوسرا پیراگراف ہوگا. تیسرے پیراگراف میں آپ کہانی کے اس پہلے کانفلکٹ پر آ جائیں جو آگے جا کے بڑے کانفلکٹ کا پیش خیمہ بنے گا. مثال کے طور پر اریبہ کی موجودگی میں ہادی صاحب کے پاس ایک انجان نمبر سے دھمکی آمیز فون کال آتی ہے. اس پیراگراف کے اندر ہادی صاحب کے قتل ہو جانے تک کی کہانی مختصر لفظوں میں لکھ لیں. اگلے پیراگراف میں اب کانفلکٹ کے نتیجے میں کرداروں کی زندگیوں میں جو تبدیلیاں اور مشکلات آئی ہیں ان کا ذکر ہوگا. مثال کے طور پر اریبہ اور احمد مل کر ہادی صاحب کے قتل کا سراغ لگانا چاہیں گے. اریبہ اپنے مینٹور کے قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتی ہے. وہ اس کے لیے کوششیں کرے گی. وہ ان کے نامکمل کیسز کو خود نمٹانا چاہتی ہے. اسی دوران اسے یہ راز پتہ چلے گا کہ ایک سیاسی شخصیت کے خلاف زمین پر ناجائز قبضے کے کچھ ثبوت ہادی صاحب کے ہاتھ لگ گئے تھے اور وہ متاثرہ شخص جس کی زمین پر قبضہ ہوا تھا اس کا مقدمہ لڑ رہے تھے، لہٰذا قتل کر دیے گئے. اریبہ اس کیس کو خود لڑنے کا فیصلہ کرے گی. آپ اپنا سب پلاٹ بھی یہاں ایک پیراگراف میں لکھیں، یعنی اریبہ کی فیملی کس طرح اسے جذباتی دباؤ ڈال کر کیس لڑنے سے روکنے کی کوشش کرے گی اور اس کا اور احمر کا شادی اور محبت کا اقرار وہ سب بھی چند لائنز میں بتا دیں. اس کے بعد آپ کا پری کلائمیکس آئے گا.
مثال کے طور پر اس کہانی میں جہاں اریبہ اور مخالفین کا کورٹ میں آمنا سامنا ہوگا اور پھر اریبہ پر قاتلانہ حملہ ہوگا، یہ ہمارا پری کلائمیکس ہوگا۔ کلائمیکس میں آپ سب سے زیادہ شاکنگ بات ٹوئسٹ کریں گے کہانی کو۔ مثال کے طور پر احمر پیسوں کے لالچ میں اریبہ کے مخالف سیاستدان کے ساتھ مل گیا ہے اور یہ راز اریبہ پر اچانک کھلے گا۔ سب سے آخری مرحلے پر کہانی کا انجام کیا جائے گا، تمام مسئلے کس طرح حل ہوئے اور کس کردار کے ساتھ اس کے نتیجے میں کیا ہوا یہ بتایا جائے گا۔ اگر ہم ایک ون لائنر کے صفحات کے لحاظ سے ڈسٹریبیوشن کریں تو آپ کا فرسٹ پیج کہانی اور کرداروں کے تعارف پر مبنی ہونا چاہیے۔ کہانی کے شروع میں کردار کہاں کھڑے ہیں یہ فرسٹ صفحے پر آ جائے گا۔ باقی کے 2 سے 3 صفحات کہانی کے کانفلکٹ کی تفصیلات پر زیادہ ہونے چاہیے۔ لاسٹ پیج پر آنے والے پری کلائمیکس، کلائمیکس اور اپنی اینڈنگ دینی ہے۔ امید ہے آپ کو ون لائنر لکھنے کا پیٹرن سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔